لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق میں مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ اب جن صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ السلام کی بیعت کی، ان کو رضائے الہی کی بشارت دے دی گئی، اور اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بیعت رضوان پر جنہوں نے میری بیعت کی نا، حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام نے میری بیعت کی، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ان کی فضیلت ہے، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اب انہی میں سے سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کعبۃ المکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اگر 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، 5ویں پشت سے حضور سے سلسلہ نسب ان کا ملتا ہے، سیدنا عثمان غنی کا۔ جماعت صحابہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بعض وہ خصوصیات فضیلت حسین ہیں جو کسی فرد بشر کو حاصل نہیں ہے۔ کسی فرد بشر کا یہ مقدر نہیں بنا کہ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں صحابہ کی جماعت میں سے 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمانے جاہلیت میں بھی شراب سے اور بدکاری سے محفوظ رکھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ 2 ہستیاں جماعت صحابہ میں سے یہ ہیں، حضور نے فرمایا وہ ایک ابو بکر صدیق ہے اور دوسرا سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہے، جن کو زمانے جاہلیت میں بھی اللہ رب العزت نے بدکاری سے بھی محفوظ رکھا ہے اور آپ کو شراب سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ پیش کیا گیا، مسجد نبی شریف کے باہر جنازہ رکھا گیا اور آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ جنازہ پڑھائیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اس جنازے سے کپڑا ہٹایا تو فرمایا یہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ میرے عثمان غنی کو گالیاں دیتا تھا۔ بغض عثمان سینے میں ہو تو جنازہ جائز نہیں ہے، تو بغض مصطفیٰ سینے میں ہو تو نماز اس کے پیچھے کس طرح پڑھنی جائز ہو سکتی ہے۔ بن زید فرماتی ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام نے ایک گوشت کا پیالہ دے کر عثمان غنی کے گھر بھیجا اور کہا کہ یہ جا کر میری بیٹی حضرت رقیہ کے گھر میں دے کر آؤ۔ جب حضرت اسامہ بن زید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، سیدنا عثمان غنی باہر آئے، دیکھا اسامہ بن زید آئے ہیں اور ہاتھ میں گوشت کا پیالہ ہے۔ پوچھا اے اسامہ، اے صحابی رسول غلام مصطفیٰ کدھر آئے ہو اور کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں اے خلیفہ سوم، اے سیدنا عثمان غنی، مجھے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پیالہ عثمان غنی کے گھر میں دے کر آؤ۔ جب سیدنا اسامہ بن زید نے اتنا کہا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ پکڑا۔ جب دوبارہ واپس حضور کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید حاضر ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ عرض کی آقا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چارپائی تھی، اس پر سیدنا حضرت رقیہ بھی تشریف فرما تھی اور سیدنا عثمان غنی بھی وہی اسی گھر میں اسی چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ روئے زمین پر اگر اللہ نے جوڑا حسین بنایا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی کا اور حضرت رقیہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور سنیے اتنی محبت حضور علیہ السلام سے، کنز العمال شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد میں مولا علی بن مرتضیٰ نے سوال کیا، کنز العمال کی حدیث ہے، مولا علی بن مرتضیٰ شیر خدا بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے کس بندے کا سوال ہوگا؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا حساب ہوگا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا میرا، وہ حضور کا حساب تو حضور کی منشا سے ہوگا نا، حضور کی شان شان ہوگا۔ فرمایا ابو بکر کا حساب ہوگا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی ثم من، اے آقا پھر کس کا حساب ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کا حساب ہوگا۔ علی المرتضیٰ نے پوچھا ثم من، پھر کس کا حساب ہوگا؟ حضور مسکرائے،
فرمایا ثم انت یا علی، اے علی پھر تیرا حساب ہوگا۔ سیدنا علی مرتضیٰ حیران ہوئے، میں نے دریافت حضور سے کیا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کا، پھر عمر کا۔ جب علی مرتضیٰ کے پوچھنے پر، سوال کرنے پر، دریافت کرنے پر کہ آقا پھر عمر کے بعد کس کا حساب ہوگا، حضور مسکرائے اور فرمایا انت یا علی، اے علی تیرا حساب ہوگا۔ علی مرتضیٰ حیران ہوئے، کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میرا نمبر نہیں، نمبر تو عثمان غنی کا ہے۔ حضور نے فرمایا علی سن لے، قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اور میرے امتیوں میں سے سب سے پہلا فرد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا راہی ہوگا وہ میرا عثمان غنی ذو النورین ہوگا۔ یہ میرے عثمان غنی کی ذات والا صفات ہے کہ جنت کا راہی بغیر حساب و کتاب کے وہ میرے عثمان غنی کی ذات ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، غلام مصطفیٰ روایت کر رہے ہیں کون؟ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے 18 ذی الحج شریف، جمعے کا ہی دن تھا آپ کی شہادت ہوئی تھی، آج بھی 18 ذی الحج شریف ہے اور جمعے کا دن ہے، یوم شہادت عثمان غنی کے موقع پر آپ کا یہ فرمان سنیے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے اور ان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ سیدنا عثمان غنی عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان میرے قریب آ جا، ادنو منی، وہاں رب معراج کی رات اپنے محبوب کو فرما رہا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ادنو منی، احادیث میں بھی آیا ہے کہ قریب ہو جا اور قریب ہو جا، اسی طرح وہاں رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے قریب آ جا، یہاں پر مصطفیٰ فرما رہے ہیں عثمان میرے قریب آ جا، ادنو منی میرے قریب آ۔ اتنا قریب ہوئے سیدنا عثمان غنی ذو النورین حضور کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ کیا لفظ حدیث میں آتے ہیں فضمہ الی صدرہ، ادنو منی اتنے قریب ہوئے فضمہ الی صدرہ کہ آپ کا سینہ مبارک سیدنا عثمان غنی کے ساتھ لگ گیا، اور حضور علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تین چیزیں بڑی پسند ہیں، آپ فرماتے ہیں خود میں بھوکا رہوں اور بھوکے کو کھانا کھلاتا رہوں، مجھے عثمان کو بڑا ہی پسند ہے۔ آج ہماری یہ حالت نہیں۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خود پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، لباس پھٹا پرانا پہنوں اور لوگوں کو اچھا لباس پہناؤں، مجھے عثمان کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ تلاوت قرآن کرتا رہوں اور اتنی تلاوت قرآن کروں کہ جب میری شہادت ہو تو میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ میرے سیدنا عثمان غنی کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اس طرح ہاتھ اٹھا کے اول شب رات کے پہلے حصے میں، پہلے حصے سے لے کر طلوع فجر تک اس طرح حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں میں نے حضور کو خود دیکھا کہ آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہیں، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور آقا علیہ السلام اول شب سے لے کر طلوع فجر تک یہی دعا کرتے رہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے خود سنا آقا یہی دعا کرتے ہیں مولا اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ البدایہ والنہایہ کی حدیث ہے، اس طرح آقا نے وہ ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے باری تعالیٰ میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی عثمان سے خوش ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم جو حضور کی بیٹی ہیں، حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضور کی یہ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام کلثوم تمہیں پتہ ہے تیرے شوہر عثمان غنی کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس کے مقام و مرتبے کو جانتی ہو کیا مقام ہے اس کا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام کلثوم اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ عثمان تیرا شوہر ایسا ہے کہ جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی حدیث ہے کہ عثمان غنی اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے محبوب سے بھی، اور اللہ بھی اس سے پیار فرماتا ہے اور میں بھی اس سے پیار فرماتا ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ کی یہ عبارت ہے۔